پہلا سوال میرا یہی ہوگا، آپ اس وقت اس پارلیمان کا حصہ ہیں اور آپ جیسے مدبر سیاستدان، مولانا فضل الرحمان جیسے سیاستدان یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو جعلی پارلیمان ہے، یہ تو بے وقت پارلیمان ہے. سر اس بے وقت پارلیمان میں اتنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں آپ اپنا؟ افتخار بھائی، افتخار شیرازی، بڑی مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا، آپ تشریف لائے. جو تمہید آپ نے باندھی جس کو سن کے بھی دکھ ہوا. اچھا. اس لیے کہ پاکستان کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے شخصیات، ابھی مدبرین میں میرے اور فضل الرحمان کا نام آ رہا ہے. مدبرین. ہم تو یہ سفر سیاست جو آپ کے اس کو لے کے تو ہم کہہ رہے ہیں، آپ نے بڑے سرد و گرم دیکھے ہیں. دکھ ہوتا ہے واقعی، یعنی کسی بھی قسمیں کھانے سے بات نہیں بنتی. دکھ ہوتا ہے اپنے ملک کی روز بروز خطرناک حالات کی طرف بڑھتے ہوئے اس کو دیکھنا. یا ہمارے الفاظ ناقص ہیں یا لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہی ان کا منتہا مقصود نہیں ہوتا. ہمارا ملک 25 سال بہت تھوڑے ہوتے ہیں. 25 سال میں بالکل اگر جو ہمارے گنوار لوگ ہیں ان کی سائیکل بھی 25 سال میں نہیں ٹوٹتی. اس کا خیال رکھتے ہیں، گزارا کرتے ہیں. ہمارا ملک اپنی پیدائش کی 25 سال بعد ہماری بدکاریوں، بدکرداریوں، نااہلیوں، رشوت خوریوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا. آپ نے تو 2 سال بڑھا دیا، 23 برس میں ٹوٹ گیا. 23 برس میں ٹوٹ گیا ایک طرح سے. ہاں ٹوٹ گیا. یعنی کوئی گلاس گرتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں ہمارا گلاس، ہمارا جگ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، نتائج کیا تھے، وہ بالکل ابھی ذکر نہیں کر سکتا. نہ کسی نے اس پہ بیٹھ کے سوچا کہ وجوہات کیا تھیں، ہمارا ہنستا کھیلتا ملک کیوں ٹوٹا. نہ اس کی پرواہ کی، اور اب بھی اسی نہج پہ، اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. یعنی سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے آپ کی جرنلزم میں ہے، دنیا میں باتوں سے بات نہیں بنتی. ہر آدمی کہتا ہے میرا ملک زندہ باد، ہر آدمی کہتا ہے امن، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ بھائی امن ایک اصطلاح ہے جو انصاف سے جڑی ہوئی ہے. جس گھر میں انصاف نہیں ہوگا اس کا گھر کا ماحول پرامن نہیں ہوگا، اس گھر کا ماحول خراب ہوگا. بھائی بہنیں لڑیں گی، باپ بیٹا لڑے گا، بیوی شوہر لڑیں گے. گاؤں میں انصاف نہ ہو گڑبڑ ہوتی ہے. اسی لیے شاید قرآن کریم جس پہ ہم سب کا ایمان ہے، اور واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب انتہائی پرامن انداز میں 23 سال میں مکمل ہونے والا انقلاب، جنہوں نے بالکل ایک عجیب عربی دنیا کو بدل کے رکھ دیا، دنیا میں بدل دیا جس کی ابھی تک گونج باقی ہے. اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی. ہمارے ہاں ایک قصور تو میرا شک یہ ہے کہ ہر آدمی ذاتی وفادار ڈھونڈتا ہے، میرے وفادار رہو. کوئی اپنے بچے کو، کوئی اپنے سبارڈینیٹس کو، کوئی اپنے خاندان کو یہ تربیت نہیں دیتا کہ بھائی جس وطن میں تم رہتے ہو اس سے محبت کرو، اس سے محبت رکھو، اس کے لیے اچھی حکمرانی کے لیے کوشش کرتے رہو. ان کو پڑھایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے. اسلامی اخلاقیات بھی یہی ہیں کہ بابا یہ کام کبھی اگر مجبور ہو یہ کرو، آگے کچھ نہیں کرنا. ہمارے ہاں تو شاید پتہ نہیں وجہ یہ ہو، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پاکستان جب بنا اور جس پارٹی کے حوالے ہوا اس پارٹی کی سیاسی جدوجہد نہیں تھی. اچھا، میں مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل مسلم لیگ، اس میں جماعت اس وقت تھی بھی. صرف محمد علی جناح صاحب مرحوم نے شاید اسی چیز کو دیکھ کے کہا تھا
ایک بات انہوں نے کی تھی کہ مجھے کرم خوردہ پاکستان ملا ہے, ورم ایٹن, جسے کیڑے کھا گئے ہو, اور دیمک زدہ. دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ میرے جیب میں سارے پیسے کھوٹے سکے ہیں. ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے تھے, ہندوستان ہمارا مشترکہ ملک تھا, اور یہ مشترکہ طور پہ ہم سے انگریز نے قبضہ کیا تھا. صحیح. جب سیاسی جدوجہد ہوئی, ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ کانگریس عوامی جدوجہد کے ذریعے سیاست میں آگے بڑھی, اور شاید اسی لیے تمام مسلمان تحریکیں بھی ان کی ہمنما ہوئی. ان کو پبلک سپورٹ حاصل تھی ایک طرح سے. پبلک جن کو سپورٹ حاصل تھی جو وہ کرتے تھے. یعنی یہ حقیقت ہے, ہمیں یہ ماننا پڑے گا, جتنی بھی ہماری سیاسی مذہبی جماعتیں تھیں مسلمانوں کی, حر مجاہدین, احرار, جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, بادشاہ خان کی خدائی خدمتگار تحریک, سندھیوں کی تحریکیں, یہ سب انگریزوں کے خلاف جدوجہد میں شامل تھیں. لیکن انہوں نے اس وقت ان حالات میں متحدہ ہندوستان کا ساتھ دیا کہ تقسیم نہیں چاہ رہی تھی. صحیح. محمد علی جناح صاحب خود میرے خیال میں لوگوں کو, ہمیں ہمارے جو محبت کرتے ہیں اس ملک سے, جو محبت کرتے ہیں محمد علی جناح سے, جو محبت کرتے ہیں اس خاک سے کم اپنے بچوں کو سچ بتایا کریں کہ وہ بھی تقسیم کے خلاف تھے. محمد علی جناح صاحب خود متحدہ ہندوستان کے اس میں رہے, کانگریس کے ممبر رہے. 1946 تک محترم قائد اعظم محمد علی جناح کرپس مشن کے ساتھ, وہ 3 گروپ والا پاکستان انڈیا ABC, اس کے بالکل اسی کو, چونکہ وہ خود بڑے بڑے کنسٹیٹیوشنلسٹ تھے, تو انہوں نے 1940 کا ریزولوشن انہوں نے ڈرافٹ کیا. 1940 کا ریزولوشن 3 گروپ کی شکل میں جب انڈیا آ رہا تھا, تو محمد علی صاحب چونکہ اس کو سمجھ رہے تھے کہ بابا اتنی بڑی اکثریت فلانے لوگوں کی, اتنی بڑی اکثریت فلانے لوگوں کی, پھر ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی. تو انہوں نے 1940 ریزولوشن میں یہ نقطہ رکھا کہ جس دن اکثریت نے اقلیت کو, الفاظ میرے ہوں گے, مفہوم آپ نکالیں, جس دن اکثریت نے اقلیت کے خلاف کام کرنے کی کوشش کی, ان کو یعنی ان گروپ میں سے ہر کسی کو پھر علیحدگی کا اختیار ہوگا. یہ کہ کنفیڈریشن ہوگی, اگر نہیں تو پھر اس کے بعد الگ ہو جائے گا. یعنی جس طرح ہمارے الیکشن اس میں 58(2)B رکھا گیا تھا, یہ اس کا 58(2) یعنی یہ اتنا بڑا وہ تھا کہ بابا کوئی کہہ نہیں سکتا کہ بھائی اینی طور پہ ہم مان چکے ہیں, اگر ہم زیادتی کریں گے تو پھر الگ ہو جائے گا, تو کوئی اینی گروپ الگ ہو سکتا ہے. ابوالکلام آزاد جیسے اولوالعزم انسان اس وقت کانگریس کے صدر تھے, وہ شریف آدمی جب اس نتیجے پہ سب کو لے آیا, اس نے استعفیٰ دے دیا کانگریس کی صدارت سے. بدقسمتی سے یا پھر پتہ نہیں کیا نام دیا جا سکتا کانسپریسی کہہ لیں اسے. محمد علی جناح, وہ نہرو, جواہر لال نہرو کانگریس کے صدر بنے. صحیح. پہلی پریس کانفرنس میں اس نے پتہ نہیں کیا فکرہ کر دیا, اس فکرے نے یہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح پہ تھوپ دیا. تو پھر تو یہ تو ہندوؤں کی سازش ہوئی نا. بالکل تھوپ دیا, یہ خود ساری ہسٹری ہے. تو آج وہ پھر تسلیم بھی نہیں کرتے اس ملک کو, گویا کہ اس کے خلاف ایک سال میں کیا ہو سکتا تھا, بنگال کی تقسیم, پنجاب کی تقسیم, ادھر ادھر گڑبڑ, فلانا, آزادی نام کی کوئی چیز. پھر ہم خیر میں باتوں کو نہیں چھیڑتا, نازک مسئلے ہیں, لوگ خفا ہو جائیں گے. لوگ سمجھ سیاسی جماعتیں ہیں. تو پاکستان بنا, غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی یہاں ہوئی, میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا, کہ مسلم لیگ نے انعانی حکومت جب سنبھالی سوائے محمد علی جناح کے, عبدالرب نشتر کے, لیاقت علی خان کے, کوئی سیاسی آدمی تھا نہیں ان میں. آپ کے ساتھ جو اس ملک میں آپ کے ساتھ جو ملک بنا تھا, وہ ساری مسلمان تحریکیں جو مخالف تھی پاکستان کی تخلیق کے نہیں بلکہ ان کی تقسیم کے. صحیح.
ان کو بیک جنبش قلم آپ نے ڈکلیئر کر دیا آپ سے کوئی رابطہ نہیں کرنا. آپ کے پاس سیاسی لوگ تو غفار خان کے ساتھی تھے, سیاسی لوگ حر مجاہدین تھے, احرار تھے, جمعیت علماء اسلام تھی, جماعت اسلامی تھی, ان کو اپنے بیک جنبش قلم فارغ کر دیا. ابھی ملک کو چلانے کے لیے سیاستدان تو تھے نہیں, تو اس کے بعد تو پشتون علاقے میں غفار خان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے بڑے بڑے خانوں کو بھرتی کیا, پنجاب کے سیاسیوں کو, اپنی چودھری کو بھرتی کیا, اپنی بلوچوں سرداروں کو سیاسی اس کے خلاف. یعنی میں معافی چاہتا ہوں, اس طرح آپ نے پاکستان کی سوسائٹی میں پہلے دن سے کرپشن انجیکٹ کر دی. فلانی خان کو لے آؤ, اتنے مربے دے دو, اتنے وہ دے دو, فلانی عوامی نمائندوں کو ہٹا کے تو آپ نے کچھ اپنے جو ایک طرح سے قریبی لوگ تھے ان کو آپ نے امپوز کر دیا. پبلک سے ڈسکنیکٹ ہو گئے, آپ نے سیاسی آپ کے موروں کے طور پہ استعمال کیا ایک طرح. آپ کو تو ان لوگوں کو اپنے ساتھ لینا چاہیے تھا جو ماہر سیاسی لوگ تھے, جماعت اسلامی کے تھے, خان غفار خان کے ساتھی تھے, بزنجو. آپ نے جب یہ کر دیا, نتیجہ کیا ہوا؟ ہماری اب نفسیات یہ ہو گئی ہے کہ ہر چڑھتے سورج کی پوجا کرو, ہر جانے والے کو گالیاں دو. تو یہ کلچر اب یہ ہماری نفسیات بن گئی ہیں. جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے لیے نیک دعائیں کر سکتے ہیں.